یہ شوال کا مہینہ ہے. شوال کے مہینے میں غزوہ احد برپا ہوا تھا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. آپ خوش پوشاک اور خوش لباس آدمی تھے. مکے کے اندر سب سے قیمتی لباس پہننے والا بندہ یہی تھا اور سب سے قیمتی خوشبو بھی یہی استعمال کرتے تھے. اسلام لے آئے تو ان کی والدہ نے جو بھی مسلمان نہیں تھی تانا دیا، بچے تجھے ناز نخرے سے پالا ہے اور ہر قسم کا لباس تجھے دیا ہے اور ہر طرح کی خوشبو تو استعمال کرتا ہے. تجھے یہ بھی معلوم ہے جس وقت تو گلی سے گزرتا ہے تو پیچھے والے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مصعب یہاں سے گزر کے گیا ہے. دیکھ میں تجھے روٹی نہیں دوں گی، کپڑا نہیں دوں گی. حضرت مصعب کہنے لگے جن کی زلفوں کا میں اسیر ہو چکا ہوں بس میں اس دروازے سے پیچھے نہیں آ سکتا. میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. ان کے چچا بڑے سخت تھے. انہوں نے کہا کلمہ تو ان کا پڑھا ہے، دین تو نے ان کا اپنا لیا ہے، کپڑے تو ہمارے ہی پہنتا ہے نا. آپ نے ان کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دیے اور خود جو ہے وہ باہر سے کوئی چھوٹا موٹا کپڑا لے کر کے اپنا ستر چھپا لیا. مکے کے حالات سازگار نہیں تھے. مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی. جس وقت واپس آئے نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے. حضرت مصعب کی طرف دیکھا تو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لفظ ہیں سنن ترمذی کے فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقا للذی کان فیہ من النعمت والذی ہوا فیہ اليوم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ یہی وہ نوجوان تھا جس کے پاس مکے میں سب سے زیادہ قیمتی لباس ہوا کرتا تھا. آج صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس حالت کی طرف دیکھ کر کے رونا شروع کر دیا تھا. اور یہی مصعب بن عمیر ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جس وقت شہید ہوئے تو ان کی لاش بھی قریب پڑی ہوئی تھی. تو جنازے کے لیے جس وقت صف بندی ہوئی نا تو دور سے ایک بوڑھی خاتون اس وقت وہ بھاگتی ہوئی اور اونچی آواز سے جو ہے وہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ذرا وہیں روک لو. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو کہا حضور آپ کی پھوپھی ہیں یہ جو آ رہی ہے. فرمایا ان کو یہیں روک لو، آگے نہ بڑھے. اپنے بھائی کے جسم کو دیکھے گی تو اور رونا شروع کر دے گی. جس وقت وہ قریب ہوئی تو انہوں نے کہا میں اپنے بھائی امیر حمزہ کے لیے 2 کپڑے لے کر آئی ہوں تاکہ ان کے اندر کفنایا جائے. دیکھا تو انصار کا یہ جوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی لاشا قریب پڑا ہوا تھا. کپڑے نہیں تھے کفن دینے کے لیے بھی. اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں بڑی چادر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا اور ایک چھوٹی چادر تھی جس وقت چہرے پہ ڈالتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی طرف لاتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا. حضرت مصعب کو اس کے اندر کفنایا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دیا جائے اور جو پاؤں ہیں ان کو ننگے رکھ دیے جائیں اور اس کے اوپر مدینے کی گھاس اذخر ڈال دی جائے. اسلام نے یہ وقت بھی دیکھا ہے. اسلام یاد رکھیے عمارت اور غربت کا نام نہیں ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اسلام بندے کے ظاہر پر بھی ہو اور بندے کے باطن پر بھی ہو. اسلام